میں چاہوں گی امام عالی مقام کی جو دینی خدمات ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، آپ کی عظمت کا بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپا مدلل گفتگو فرما رہی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ چراغ ابوبکر کا اجالا، جہاد فاروق کا قرینہ، جہاد فاروق کا قرینہ، غنائے عثمان کا اثاثہ، علی کی تلوار کا نگینہ، کہ بنائے توحید ذات اس کی، ابد سے آگے حیات اس کی، سفر ہے منزل ہے راستہ ہے، حسین سچائی ہے وفا ہے، حسین سچائی ہے وفا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جس ہستی کو پیدا فرمایا، ایک ایسی ہستی، امام عالی مقام کی ہستی، کہ جب ان کا نام آتا ہے، ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے، کون ہیں جو خانوادہ رسول کے چشم چراغ اور ایسے چشم چراغ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، یہی نہیں آپ کے مبارک کاندھوں پر سواری کی، آپ کے مبارک لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار پائے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ آپ نواسۂ رسول تو ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر بھی ہیں، اور ساتھ ہی علی کی آنکھوں کے تارے بھی نظر آتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے عائشہ آپ گفتگو کر رہی تھی، لیکن یہاں پر مجھے بالکل اچھا معلوم نہیں ہو رہا، لیکن وقفے پر ہمیں جانا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام پیام کربلا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جناب آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور ذکر کیا جا رہا ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ حافظہ عائشہ کلام فرما رہی تھی امام عالی مقام کی دینی خدمات کے حوالے سے۔ جی عائشہ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے امام عالی مقام کی دینی خدمات ہوں یا پھر آپ کی عظمت ہو۔ اگر ہم آپ کی عظمت کو پہلے دیکھتے ہیں اور آپ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تمام کی تمام ناپاکیاں اور جتنے بھی برائیاں ہیں وہ تم سے دور کر دی جائیں۔ احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جا بجا ارشاد فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم کے مقام پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں جو بنیادی واعظ و نصیحت تھی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے اسے پا لیا پکڑ لیا وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو گیا، اور دوسری بات کہ میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے حوالے سے ڈراتا ہوں۔ یہی بات لگاتار 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابن عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو۔ جس طرح سے آپا نے بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ جس نے اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھی تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی تو گویا اس نے اللہ سے دشمنی رکھی ہے۔ جب یہ بات فرما دی گئی، آپ کی عظمت بیان کر دی گئی، اب ہم دینی خدمات دیکھتے ہیں تو آپ نے سب سے بڑی جو دینی خدمت کی اور دین کی خدمت کی تو آپ نے اپنے نانا سے کیا وعدہ کس طرح نبھایا کہ آپ نے کربلا کے میدان میں صرف خود کو ہی قربان نہیں کیا بلکہ اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا۔ اس میں 72 تن جب شہید ہوتے ہیں تو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور تاریخ کے صفحات پر 1400 سال پہلے جو تاریخ رقم ہوئی وہ آج بھی سنہری حرفوں میں یاد کی جاتی ہے۔ آج کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور ایک ایسا وقت، ایک ایسا دن ہے کہ جب ظہر کی نماز کے بعد
اللہ کے حضور آپ جان کو قربان کر رہے ہیں، اللہ نانا کے دین کو بچا رہے ہیں، تو اللہ بھی اعلان کر رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کہ اے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا ہو، وہ جنت میں اس طرح داخل ہو اور اس طرح پرواز کرے کہ رب تجھ سے راضی اور آپ رب سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، رب